اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین آمین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 اور ان کی پوری زندگی میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ان کی امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت نبوت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے گئے تھے تب ملی تھی۔ ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طریقے سے ملی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ ایک 16-17 سال کے لڑکے بابل شہر میں رہتے تھے، وہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کے ارد گرد کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو توحید کا بتائے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر وہ ان کی پیروی کرتے۔ انہوں نے اللہ کی پہچان فطرت سے کی تھی۔ جب ان کو احساس ہوا کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ ایک دن انہوں نے ہوا کیا کہ اس زمانے میں لوگ بتوں کے آگے کھانا رکھ کے چلے جاتے تھے کسی گراؤنڈ میں یا کہیں فن کرنے کے لیے، اور وہ شام کو آ کر کھانا اٹھا کر کھا لیتے تھے کہ متبرک ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ حکمت سے کام لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد کلہاڑی لے کر سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی لگا دی اور خود گھر آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا ہے، وہ بتوں کے بارے میں، ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور آج وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا، چلے اس سے پوچھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم۔ اس بات کا اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں کہ لڑکا 16-17 سال، اسے علم بھی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ مجھے بچائے گا کہ بھی نہیں، لیکن اس قدر توحید پر پکے تھے کہ کہا میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے جیل سے 2 بندوں کو بلایا جن کو پھانسی کی سزا تھی، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب آپ نے سوچا یہ مانے گا نہیں، میں اس کے سامنے کچھ بھی کہوں۔ آپ نے فوراً حکمت سے کام لیا، کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ حیران رہ گیا یہ بات سن کر، لیکن اس کے اندر اس قدر شرک بھرا ہوا تھا، اس نے کہا فوراً اس کو آگ میں پھینکو، اس کی سزا یہی ہے۔ اب سارے شہر میں اعلان ہو گیا، ہر طرف بچے کو پتہ چل گیا کہ اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، اور لکڑیاں لے کر ہر کوئی آ رہا ہے۔ اب میدان میں لکڑیوں کا انبار لگ گیا۔ لڑکا سامنے کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے آگ میں پھینکنا ہے۔ اب آگ اوپر کو آ رہی تھی، اب ان کو اگر کوئی پاس پھینکنے کے لیے جاتا تب بھی نقصان ہونا تھا اس کا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک گلیل کی طرح کی کوئی چیز بنائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں پھینکا۔ اب یہ دیکھیں جیسے ہی آگ میں پھینکا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کونوا بردن سلاما، ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ پاک صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو شاید ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی، لیکن اللہ نے سلامہ کا لفظ استعمال کیا کہ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اتنا مزہ کہیں نہیں آیا جتنا آگ میں تھا، جو لذت آگ میں رہنے کی تھی وہ میں نے کبھی کہیں محسوس نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آ گئے، اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ بھی شرک نہ کرو، توحید پر آ جاؤ۔ باپ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب وہ گھر چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں بابل سے شام کی طرف۔ شام میں ان کے چچا رہتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارہ تھا، ان کی شادی سارہ علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ شام کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ پہلے آپ انہی کی طرح بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا کیسے ہے،
یہ ہمارا خدا ہے، پہلے یہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ لوگوں کو سوچنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، لہٰذا آپ وہاں سے شام سے مصر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جس سارا روایت میں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مصر کے بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتے ہیں کہ اس عورت کو لے آؤ، اگر آدمی وہ جو اس کے ساتھ ہے اس کا شوہر ہے تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ پوچھے تو کہنا کہ میرا بھائی ہے۔ یہاں بھی انہوں نے حکمت سے کام لیا، کیونکہ پورے مصر میں کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے سارہ علیہ السلام کے۔ بادشاہ کے اب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس جاتی ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہیں صاحب کہ یا اللہ مجھے اس کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھنا۔ بادشاہ جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہتی ہیں اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی نیت پھر بدل جاتی ہے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ ہوتا ہے۔ جب تیسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے فتنے سے محفوظ ہو۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کیا کرتا ہے، اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا چیز میرے پاس لائے ہو، یہ لگتا ہے کہ جنوں کی نسل میں سے ہے۔ وہ سارہ علیہ السلام سے اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایک لونڈی بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان کو گفٹ میں دے دیتے ہیں۔ شام سے مصر کا سفر تھوڑی دیر وہاں وہ رہتے ہیں، سفر میں مصر سے واپس جب وہ اب فلسطین اب جاتے ہیں۔ سارہ علیہ السلام کو ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ان کے شوہر بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو بچے کی خواہش بھی تھی۔ تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ جو لونڈی بی بی ہاجرہ کے بارے میں کہ ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیتی ہوں اور ان سے جو اولاد ہوگی ان کو اپنے بچے کی طرح رکھیں گے۔ خیر نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نیچرل جیلسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو لے جاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا مربع پر چھوڑ آئے۔ دیکھیں وہ پہاڑی اور کیا رات کا سماں ہوگا، کوئی ادھر انسان نہیں، اس قدر ہوگا کہ کوئی کھانے کا بندوبست بھی نہیں، لیکن دیکھیں کہ ان کا اس قدر اللہ پہ یقین کہ وہ ان کو چھوڑ آتے ہیں، لیکن اپنے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق، اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کے لیے وارزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کے لیے من الثمرات، طرح طرح کے پھل دے دے۔ یہ ان کی دعا کا ہی اثر ہے کہ آج وہ پہاڑی علاقہ مکہ، لیکن وہاں پر اس قدر رزق اور اس طرح کے پھل کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، کہ کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے، لیکن وہاں کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ یہ ان کی دعا کا ہی ہے۔ پھر چھوڑ آتے ہیں پھر بی بی سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اللہ خوشخبری دیتے ہیں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہوتی ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں مشکلیں آئیں لیکن وہ اللہ کی توحید پر رہے، ہمیں تو اسلام ورثے میں ملا ہے کہ جب ہم پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے ہیں، ہمیں تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم اللہ پہ یقین نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی کتنی، 70 100 جتنے بھی گزار لیں، لیکن ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان کا اللہ نے پوچھنا ہے، تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اسلام کے راستے پر چلنے کی اور ہماری مدد کر اللہ پاک، آمین یا الہی آمین۔